أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے اس حال میں نکلے کہ وہ کئی ہزار تھے، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے بچنے کے لیے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ رب العزت لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ علم ترا، یہ 3 الفاظ ہیں۔ شروع میں حمزہ ہے آ، دوسرے نمبر پہ لم، تیسرے نمبر پہ ہے تارا۔ تو حمزہ جو ہے اس کا معنی ہوگا کیا، لم کا معنی ہوگا نہیں۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ترا یہ فعل مضارع ہے اور لم کی وجہ سے اس کے آخر میں جو یا تھی وہ گر گئی ہے، ورنہ کیا تھا ترا۔ تو اب کیا ہے، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے۔ یہاں پہ اس امر کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاک و ہند میں کئی لوگ اس اسلوب اور اس انداز سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر تھے، اسی لیے اللہ رب العزت آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ یعنی کہ اس اسلوب کو اور اس انداز کو دلیل بنایا جاتا ہے کس مسئلے کے لیے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں یا آپ حاضر ناظر ہیں۔ جبکہ یہ دلیل لینا اور یہ بات کرنا قرآن کریم کے اسلوب اور عربی زبان کے اس اسلوب سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سورہ یاسین کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے یہ دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہر انسان نے یہ منظر دیکھا ہے اپنی پیدائش کا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ بات وہ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے،
تو جب بات ایسی ہو جسے ہر کوئی جانتا ہو، ہر کوئی مانتا ہو، تو وہاں پہ کہا جائے گا کیا آپ نے یہ بات نہیں دیکھی؟ مراد یہ ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے، آپ اسے جانتے ہیں۔ تو الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ امام مجاہد جو مشہور و معروف مفسر ہیں، تابعین میں سے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، امام بخاری ان کا قول نقل کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ وہ کہتے ہیں الم ترى کا مطلب ہے الم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں؟ کیا یہ بات آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں؟ تو الم ترى الی الذین، اور یہ جو استفہام ہے یہ کیا معنی دے رہا ہے یہاں پہ؟ یہ معنی دے رہا ہے اس چیز کا کہ آپ تعجب نہیں کرتے اس بات پہ، آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ استفہام معنی دے رہا ہے شوق کا، کہ جو بات آگے بیان ہونے لگی ہے اس کو آپ شوق سے سنیں۔ تو یہ انداز کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو یہ انداز شوق پیدا کرنے کے لیے ہے اور تعجب پہ ابھارنے کے لیے ہے، تعجب پہ آمادہ کرنے کے لیے ہے۔ تو الم ترى الی الذین، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الذین، ان لوگوں کی طرف۔ الی کا معنی کیا؟ طرف۔ الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، خرجوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، وہ نکلے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ خرجا، وہ نکلا۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، من کا معنی سے، دیار دار ان کی جمع ہے، گھر، ہم اپنے، وہم الوف، وہ یہاں پہ حالیہ ہے، یعنی کہ جب کہ وہ ہزاروں میں تھے، یہ لوگ جو نکلے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں میں تھی۔ وہم الوف، ہم ضمیر منفصل ہے وہ کے معنی میں، اور یہ مبتدا ہے، الوف اس کی خبر ہے، الوف الف کی جمع ہے، ہزاروں۔ حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت سے ڈرتے ہوئے، حذر مفعول لہو ہے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت سے ڈرتے ہوئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، فقال تو، فا کا معنی کیا ہوگا؟ تو، قال کہا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، لہم ان سے، دو لفظ ہیں لام اور ہم، لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، اور ہم کا معنی وہ، تو کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ موتو، تم مر جاؤ، فعل امر ہے جمع کے لیے، تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، ثم اس کا معنی پھر، احیا اس نے زندہ کیا، احیا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے زندہ کیا، کس نے؟ اللہ نے، ہم ان کو، کن کو؟ یہ جو مر گئے تھے۔ ان اللہ، ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی اردو میں کیا کریں گے؟ بے شک، یقیناً، بلا شبہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، لذو فضل، فضل کرنے والا ہے، لذو یہ دو لفظ ہیں، ایک لام اور یہ لام تاکید والا ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً، اور ذو اس کا معنی ہے صاحب کا، والا، تو لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پہ، ولیکن اکثر الناس، ولیکن، لیکن کا معنی لیکن، اکثر الناس، لوگوں میں سے زیادہ تر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزار نہیں بنتے، لا نفی کے لیے ہے، یشکرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ شکر ادا کرتے ہیں، یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں، اور آپ کے ذریعے پھر آپ کی پوری امت سے خطاب ہے، تو مراد یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا اس واقعے پہ؟ کیا واقعہ ہے کہ کئی لوگ نکلے اپنے گھروں سے۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے کون تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں،
دوسرا قول یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کون ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھے، اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ ان کا واقعہ عربوں میں مشہور و معروف تھا۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، جب کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ کیوں نکلے؟ حذر الموتی، موت سے بچنے کے لیے۔ موت کیسے آ رہی تھی؟ جس موت سے بچنے کے لیے نکلے وہ موت کیا تھی؟ ان کے کیا انہیں ایسا سبب نظر آ رہا تھا جس کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے؟ تو اس بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا تھا، چاہیے یہ تھا کہ دشمن کا مقابلہ کرتے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور موت سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ کوئی وبا پھوٹ پڑی تھی، تو وبا سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ نے ان سے کیا کہا؟ موتو، تم فوت ہو جاؤ۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام کر لیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ان صفات میں سے ہے جس کا تعلق اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے، کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان سے کیا کہا؟ موتو، تم مر جاؤ، یعنی کہ اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی۔ یہاں سے ہم ایک اور چیز بھی معلوم کر رہے ہیں، وہ کیا؟ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کن فیکون، تو چیز کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کن اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے کن کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ نے جب موت طاری کرنا چاہیے اللہ نے کن نہیں کہا، کیا کہا؟ موتو۔ اس سے پتہ چلا کہ کن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کن ہی کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جیسا حکم اللہ نے دینا ہوتا ہے ویسے حکم کا اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا اللہ نے آرڈر دیا ہوتا ہے۔ اور اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث میں قلم کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کیا کہا تھا؟ اکتب، تو لکھ۔ تو وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ کن، کیا ہے؟ اکتب، تو لکھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح تفسیر کیا ہے، کس کی؟ اللہ کے فرمان کی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کے فوت ہونے کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ ان کے فوت ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ کیسے فوت ہوئے، کیسے گرے، کون کہاں پہ گرا، کون چھت پہ تھا، کون نیچے تھا، کون کیا کر رہا تھا، تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ لوگوں کو کہانیاں سنائی جائیں جن سے لوگ مزے لیں۔ قرآن کریم وعظ اور نصیحت کی کتاب ہے، قرآن کریم شریعت کی کتاب ہے۔ اگر قرآن کریم میں واقعات مذکور ہوئے ہیں تو اس حد تک کہ ان سے وعظ و نصیحت لی جائے، ان سے سبق حاصل کیا جائے، ان سے عبرت لی جائے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم میں وہی باتیں آئی ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہانی کی کتاب ہو اور پوری بات بتائی جائے، کیسے وہ فوت ہوئے، کیا ہوا، کیسے گرے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ نے کہا فوت ہو جاؤ، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر اللہ نے زندہ کیا، اس سے خود ہی معلوم ہو گیا کہ وہ اس سے پہلے فوت ہوئے۔
ثم احیاہم، اللہ نے ان کو زندہ کیا جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہمیں مارنے کے بعد قبروں سے اٹھانے پہ قادر ہے، اور یقیناً ایسا ہوگا۔ جیسے اللہ نے ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قبر سے دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ اٹھنا جسم کے ساتھ ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھڑا کریں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فضل کرنے والے ہیں، اور اس فضل کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ، یہ نہیں کہا کہ اکثر مسلمان، اکثر لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب لوگ داخل ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ تو ان کی جب اکثریت، آپ اکثریت کی طرف دیکھیں گے، اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو شکر کا تقاضا یہ تھا کہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے، اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت بجا لاتے۔ لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ نہ شکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، اللہ کی بجائے غیروں کی طرف کرتے ہیں، یا اللہ کی طرف بھی کرتے ہیں اور غیروں کی طرف بھی کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کر بھی دیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 244، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور اللہ کی راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ واو کا معنی ہے اور، قاتلو تم قتال کرو، تم لڑو، فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا؟ قاتل، تو لڑ، قاتلو تم سب لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راہ، راستہ۔ وَاعْلَمُوا، واو کا معنی اور، اعلموا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم جان لو، اس کا واحد کیا؟ اعلم، تو جان لے، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، فعیل کے وزن پہ خوب سننے والا ہے، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں لڑو۔ پچھلی آیت میں تذکرہ تھا اس بات کا کہ ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کیوں نکلے تھے؟ موت سے بچنے کے لیے، لیکن موت سے بچ نہیں سکے، اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بعد میں فضل کیا، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس آیت سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 244، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں لڑو، یعنی کہ موت سے نہ ڈرو۔ یہ مت سمجھو کہ لڑیں گے تو موت آ جائے گی، نہیں لڑیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے موت آپ کو پا لے گی، موت اپنے وقت پہ آ کے آپ کو پکڑ لے گی، چاہے آپ مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں،
خود یہ جہاد کے لیے نہیں نکلے، خود اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور جو مسلمان میدان میں گئے اور شہید ہوئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل ہونے سے بچ جاتے۔ اللہ نے کہا اگر ایسا ہی ہے کہ میدان میں نہ جائیں تو انسان قتل ہونے سے بچ جائے، میدان میں نہ جائیں تو انسان موت سے بچ جائے، تو تم نہیں گئے ہو، ذرا اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ وہ موت جس سے بھاگتے پھر رہے ہو وہ تمہیں دبوچ لے گی، وہ اپنے وقت پہ آئے گی، اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی ہیلا کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے لیکن موت سے بچ نہیں سکے، چاہے وہ نکلے تھے دشمن سے بچنے کے لیے یا وبا سے بچنے کے لیے، دونوں صورتوں میں موت ان کے اوپر طاری ہوئی، موت ان کے اوپر آئی۔ تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو، یعنی کہ لڑائی سے اس لیے پیچھے ہٹنا کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہ درست موقف نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قتال فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ قاتلو آرڈر کا لفظ ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اب کون سا واجب ہے، کون سا فرض ہے؟ فرض عین یا فرض کفایہ؟ تو عام طور پہ جو قتال ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی کبھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، کس سے؟ یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں قتال کس سے کرنا ہے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے اور اللہ نے کئی مقامات پہ ذکر بھی کی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مقام پہ سورہ بقرہ میں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں سے قتال کریں، مسلمانوں پہ حملہ کریں، ان سے لڑائی لڑی جائے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اخلاص کے لیے لڑا جائے، اس لیے نہیں کہ لوگ یہ مان لیں کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، لوگوں میں میری شجاعت کا چرچا ہو جائے، یا مجھے ملک کی طرف سے کوئی تمغہ اور اعزاز مل جائے، یا دنیاوی ساز و سامان مل جائے۔ نہیں، قتال کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں علم لینا یہ قرآن کا آرڈر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جان لو اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، ان کا معنی و مفہوم معلوم کرنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ اچھی باتیں کیا کرو، اللہ سننے والا ہے، اچھی باتیں کرو گے اللہ سنے گا، تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ اچھے کام کیا کرو، تمہارے سارے کام، تمہارے سارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں، تو اچھے کام کرو گے اللہ تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ الفاظ وارننگ ہیں۔ کیا وارننگ؟ کہ اگر غلط باتیں کرو گے تو اللہ سن رہا ہے، پکڑے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وارننگ ہے، اگر غلط اعمال کرو گے تو اللہ رب العزت کو ہر چیز معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے تمہاری باتوں کو اور خوب علم رکھنے والا ہے تمہارے احوال کا، تمہارے اعمال کا، تو اس پہ تمہیں اجر و ثواب دے گا، بدلہ دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 245 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ من اس میں استفہام ہے، اور یہاں پہ آیا ہے ترغیب دینے کے لیے اور شوق پیدا کرنے کے لیے۔ کیا ترغیب؟ کہ اللہ کو قرض دو۔ تو ترغیب دینے کے لیے انداز کیا اختیار کیا گیا؟ کون ہے جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی کہ وہ آگے بڑھے، وہ دے۔ تو یہ استفہام ہے یہاں پہ شوق پیدا کرنے کے لیے اور ترغیب دینے کے لیے۔ تو من ذا، اس دونوں کو ملا کر آپ اس میں استفہام کہہ لیں، اور الذی اسم موصول ہے جو کے معنی میں، اور یہ خبر بن جائے گا من ذا کی۔ کون ہے جو یقرضو قرض دے؟ یقرضو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اس کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ اقرض، اس نے قرض دیا۔ یقرضو وہ قرض دیتا ہے۔ تو کون ہے جو قرض دے؟ کس کو؟ اللہ رب العزت کو۔ کون سا قرضہ؟ قرضاً حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض۔ فَيُضَاعِفَهُ، فا جو ہے یہ سببیہ ہے، تو اس وجہ سے یضاعفا، وہ دگنا کر دے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یضاعفا اصل میں تھا یضاعفو، فا کے اوپر پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن اب فا کے اوپر کیا آئی ہے؟ زبر فتح۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ فا سببیہ کے بعد ان مقدر ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے۔ اس کو؟ کس کو؟ اس قرض کو، یہ مال جو آپ اللہ تعالیٰ کو دیں گے، اس کو اللہ دگنا کر دیں گے۔ لہو، اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو قرضہ دے گا۔ لہو دو لفظ ہیں، لام اور ہا۔ لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، اور ہو ضمیر جا رہی ہے اس آدمی کی طرف جو قرضہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا دیں گے۔ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا۔ اضعاف ضعفن کی جمع ہے، ضعفن گنا کو کہتے ہیں۔ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا، بہت زیادہ گنا۔ کثیرہ جو ہے یہ صفت ہے اضعافاً کی۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ یقبض فعل مضارع ہے واحد کے لیے، قبض یقبض، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے، روک لیتا ہے۔ وَيَبْسُطُ، اور کشادہ کرتا ہے۔ دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں واحد کے لیے ہیں۔ تو یبسط، وہ کشادہ کرتا ہے، وسیع کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ، تین الفاظ ہیں، واو اور کے معنی میں، الا طرف، اور ہی اس کی۔ اس کی سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اسی کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ ترجعون فی المضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے، تم لٹائے جاؤ گے۔ اس کا واحد کیا ہوگا؟ ترجعو، تو لٹایا جاتا ہے یا لٹایا جائے گا، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یہ اسی کی طرف، یہ معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ عربی زبان میں ترتیب یوں ہوتی ہے کہ ترجعون الیہ، تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے، لیکن یہاں پہ الیہ کو پہلے لایا گیا ہے، تو حصر کا معنی پیدا ہو گیا، اور اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں۔ قرض حسنہ وہ قرض ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیں، جو آپ حلال مال میں سے دیں، جو دینے کے بعد
آپ احسان نہ جتائیں، اس کو تکلیف نہ دیں جس کو آپ نے دیا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ یہاں پہ کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ تعویل نہایت ضروری ہے، تعویل کے بغیر یہاں پہ کام نہیں چلے گا۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب اساس التقدیس میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ تعویل ضروری ہے، اور جب ہم تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، تو تم لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ کیوں تعویل کر رہے ہو؟ تو بھائی تعویل کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنا یہ موقف ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک یہ آیت ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ بات کرو، یہاں پہ تو تعویل کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ تعویل نہیں کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرض لیتا ہے، اور قرض لینے والا محتاج ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ قرض لیتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ اس لیے یہاں پہ تعویل کرنا پڑے گی۔ تعویل کیا کریں؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض دے، یعنی کہ آپ کہیں گے لفظ اللہ سے پہلے مضاف یہاں پہ مقدر ہے، من ذا الذی یقرض عباد اللہ، کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دے، اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو۔ اور یہ وہ تعویل ہے جس کا تذکرہ امام ابو حیان نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں کیا ہے، اور سمین الحلبی نے اپنی کتاب الدر المصون میں کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم یہاں پہ تعویل کے محتاج ہیں، اور کیا واقعی یہاں پہ تعویل کی حاجت ہے، کیا تعویل کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہوگا، کیا یہاں پہ آیت کو اس کے حقیقی اور ظاہری معنی پہ محمول کرنا ممکن نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ فخر الدین رازی کی اس بات کا جواب دیا ہے امام ابن تیمیہ نے اور دیگر کئی ائمہ کرام نے۔ انہوں نے فخر الدین رازی کے دلائل کا جو رد کیا ہے، جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ کون یہ کہتا ہے کہ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا محتاج اور فقیر ہے، یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ عربی زبان میں قرض کا یہ مطلب کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرض لینے والا محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں امام نحاس کی کتاب معانی القرآن کی طرف، آپ دیکھ لیں ابن فارس کی کتاب مقاییس اللغہ کی طرف، انہوں نے قرض کا مطلب کیا لکھا ہے؟ قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ اس ایسی چیز آپ کو بعد میں ادا کرے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ قرض لینے والا محتاج ہے، حاجت مند ہے، فقیر ہے۔ عربی زبان میں قرض کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اگر ہم 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا محتاج ہے اور فقیر ہے، تو یہ تب ہوگا جب قرض دینے والا بھی مخلوقات میں سے کوئی ہو اور قرض لینے والا بھی مخلوقات میں سے کوئی ہو۔ لیکن جب قرض لینے والا اللہ تعالیٰ ہو، پھر یہ ذہن میں کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہیں؟ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرض لینے والا اللہ ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کا فرمان ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر ایک کو رزق دینے والا میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے میرے محتاج ہو، میں دینے والا ہوں، میں وہ ہوں
جو کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ تو جب وہ جس نے سب کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے، جس کا اعلان ہے کہ تم سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، جب وہ کہے کہ مجھے قرض دو، تو پھر یہ ذہن میں معنی کہاں سے آ گیا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ قرض لیتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ محتاج اور فقیر ہے۔ جب قرض کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر یہ اشکال ذہن میں نہیں آئے گا، پھر یہ غلط مطلب ذہن میں نہیں آئے گا، پھر آیت کا ظاہری معنی یہی ہوگا، حقیقی معنی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے، لیکن اللہ قرض کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج کون ہے؟ قرض دینے والا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ محتاج کون ہے؟ قرض دینے والا، لینے والا محتاج نہیں ہے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن یہ بات عجیب نہیں ہے۔ انسانوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا محتاج ہوتا ہے، قرض لینے والا محتاج نہیں ہوتا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو بہت زیادہ مقروض تھے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے والد صاحب مقروض کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں مقروض اس طرح ہو گئے کہ لوگ ان کے پاس آتے امانت رکھوانے کے لیے۔ کیا رکھوانے کے لیے؟ امانت۔ تو میرے والد صاحب کہتے کہ تم اسے میرے پاس بطور امانت نہ رکھو، مجھے بطور قرض دو۔ کیوں؟ اگر تم میرے پاس بطور امانت رکھو گے ہو سکتا ہے ضائع ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، زبیر بن عوام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میرے پاس بطور امانت رکھیں گے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے وہ اگر ضائع ہو جائے، مثال کے طور پہ آگ لگ جائے، اور آپ نے جو پیسے مجھے بطور امانت دیے تھے ان کو وہ ضائع ہو جائیں، تو میں شریعت کی طرف سے مکلف نہیں ہوں کہ یہ پیسے آپ کو دوں، کیونکہ آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا، اعتبار کیا اور مجھے اپنی امانت دی، اور میں نے انکار نہیں کیا، آپ کے ساتھ نیکی کی کہ آپ کی امانت رکھ لی۔ اب اگر وہ ضائع ہوئی ہے اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو آپ میرے اوپر بوجھ کیوں ڈالیں گے؟ ہاں، تب میرے اوپر بوجھ پڑے گا جب میں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ پیسے محفوظ رکھے جاتے ہیں، میں مثال کے طور پہ اپنے گھر کے سین میں رکھ دوں، یہ سوچ کر کہ ضائع ہو گئے، کون سا میں ذمہ دار بنوں گا؟ ذمہ دار وہ بنے گا۔ تو اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں نے آپ کی امانت کو سنبھالنے میں جان بوجھ کر کمی کوتاہی کی ہے، پھر میں ذمہ دار ہوں، ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ آپ مجھے امانت دیں گے، وہ ضائع ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، چوری ہو گئی، تو پھر میں ذمہ دار نہیں بنوں گا، ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی اور تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو تم یوں کرو، مجھے بطور قرض دو۔ قرض دو گے تو ضائع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں اس کا ذمہ دار بنوں گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بتائیے قرض دینے والا محتاج تھا یا قرض لینے والا؟ یہاں پہ قرض دینے والا محتاج ہے، قرض لینے والے زبیر محتاج نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ ضروری نہیں کہ قرض لینے والا ہمیشہ کیا ہو؟ محتاج ہو، فقیر ہو، حاجت مند ہو۔ تو جب قرض لینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس لیے تعویل کرنا ضروری ہے؟ تعویل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ تو قرض حسنا اللہ تعالیٰ کو دینا کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ۔ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ نے اختیار کیا سورہ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا۔
اور یہاں پہ ایک اور بات پہ غور کیجیے گا، آیت نمبر 244 میں جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے قتال کا حکم دیا، تو وہ کیا ہے؟ جہاد بالنفس، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا. تو فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیں گے. لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو قرض دے رہا ہے. اضعافاً کثیرہ، کئی گنا. اللہ تعالیٰ کو جب آپ قرض دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو بڑھا دیں گے. کتنا بڑھائیں گے اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، ایک اور مقام پہ ہے، وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، جس دانے کو کسان بوتا ہے تو اس دانے سے اللہ رب العزت 7 بالیاں اگاتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اب کسان نے کتنے دانے بوئے تھے؟ 1. اللہ نے ایک دانے سے کتنی بالیاں اگائیں؟ 7. اور ہر بالی میں کتنے دانے ہیں؟ تو ایک دانے سے کتنے دانے نکلے؟ 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں. تو اس آیت نے بتا دیا کہاں تک بڑھاتے ہیں، 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. اور یہ بڑھنا، اس میں معیار کیا ہوتا ہے؟ کس نے کیسے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 کروڑ روپے میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور ایک آدمی 10 لاکھ روپیہ اس کا ٹوٹل مال ہے، اس میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اور ایک آدمی ہے جس کے پاس ٹوٹل مال ہی 1 لاکھ روپیہ ہے، اور وہ 1 لاکھ روپیہ سارے کے سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، کس نے دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو اپنے ذہن میں حاضر رکھا، کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا. تو بہرحال اللہ رب العزت اس آدمی کے مال کو بڑھاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ رب العزت رزق کو تنگ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے اور کشادہ کرتا ہے. ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت رب ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. جب رزق دینے والا وہ، رزق کشادہ کرنے والا وہ، رزق میں تنگی پیدا کرنے والا وہ، تو اس سارے معاملے میں رابطہ اسی سے کرنا چاہیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا. ان الفاظ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ایک دن تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور اپنے سامنے حاضر کریں گے. تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ آخرت پہ ایمان ضروری ہے. جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے اس کا قرآن کی ایسی آیات پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ کیا ہوا؟ وہ منکر ہوا، کافر ہوا. اور یہ الفاظ ترغیب بھی ہیں، ترہیب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف تم لٹائے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بہترین اجر و ثواب دوں گا، بہترین انعام دوں گا. اور اس میں وارننگ بھی ہے، ترہیب ہے کہ اگر میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے، میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو روز قیامت اس بارے میں سوال ہوگا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پہ سزا دیں گے. اس ایت سے اللہ رب العزت کی رحمت کا علم ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ مال دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ.
مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے اوپر انعام دینے والا، اس کے اوپر اجر و ثواب دینے والا بھی اللہ رب العزت. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 246 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. یہ آیت چونکہ طویل ہے اس لیے اس کا اتنا حصہ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا حصہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سرداروں نے، لنبی لہم، اپنے ایک نبی سے کہا، ابعث لنا، ہمارے لیے مقرر کریں، مالکن، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اس حصے کے الفاظ اور مفردات کی طرف. الم ترا کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، الہ کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. الملا سرداروں کو کہتے ہیں. من بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں میں سے، اسرائیل کی اولاد میں سے. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی سرداروں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا. من بعد موسیٰ، بنی اسرائیل کا زمانہ تو بہت لمبا چوڑا ہے. کس زمانے کے بنی اسرائیل کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا. بنی اسرائیل، بنی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ بنین. بنین بیٹوں کو کہتے ہیں. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ابن، بیٹا. لیکن یہ نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. لفظ تھا بنی، جب کہا بنی اسرائیل تو نون گر گیا. تو بنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے، مراد کیا؟ ان کی اولاد. جب بنی اسرائیل کا تذکرہ بطور قبیلہ ہوگا تو بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوگی، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں. من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور من بنی اسرائیل کا جو من ہے، پہلا من وہ تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی ادا کر رہا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کی طرف. اذ قالوا، اذ جو ہے یہ ظرف ہے، جب کا معنی دے رہا ہے، لیکن اذ آتا ہے ماضی کے لیے، جیسے اذا آتا ہے مستقبل کے لیے، اذ آتا ہے ماضی کے لیے. اذ جب، قالوا انہوں نے کہا، قالوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ قال، اس نے کہا. قالوا انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل کے ان سرداروں نے. قالوا کہا، لنبی، ایک نبی سے. لنبی دو لفظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، اور نبی اس کا معنی آپ جانتے ہیں. لہم اپنے، لہم بھی دو لفظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، اور ہم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل کے سردار. کہ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، کیا کہا؟ ابعث، فعل امر ہے واحد کے لیے، آپ مقرر کریں، تو مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، ہماری خاطر. لنا دو لفظ ہیں، ایک لام کے لیے کے واسطے اور ایک نا ضمیر ہے، ہم، ہمارے. کہ آپ مقرر کریں ہماری خاطر، ہمارے لیے. کیا مقرر کریں؟ مالکن، ایک بادشاہ. تو مالکن مفعول بھی ہے ابعث کا. مالکن ایک بادشاہ. نقاتل، تو ہم لڑیں. نقاتل جواب ہے کس کا؟ ابعث کا. کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں. کیوں؟ کہ نقاتل، ہم لڑیں. نقاتل فعل مضارع ہے جمع کے لیے، ہم لڑیں. واحد کیا ہوتا ہے؟ اقاتلو، میں لڑتا ہوں. نقاتلو، ہم لڑتے ہیں. لیکن یہاں پہ لام پہ سکون ہے، پیش نہیں ہے.
اس لیے کہ یہ امر کا جواب ہے. امر کا جواب ہونے کی وجہ سے لام پہ ضمہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سکون ہے، جزم ہے. آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت ایک اور واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک واقعہ تو وہ تھا جس کا تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر 243 میں کہ کچھ لوگ موت سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے لیکن موت سے بچ نہیں سکے. موت سے کیوں بچے؟ کیونکہ دشمن حملہ کر رہا تھا، جہاد کرنا پڑتا، لڑنا پڑتا. تو انہوں نے کہا لڑیں گے تو مر جائیں گے، اس لیے اپنا وطن چھوڑ دیا یا وبا کی وجہ سے چھوڑ دیا. اب یہاں پہ ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کئی سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے ایک نبی سے کہا. کیا کہا؟ کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جہاد کر سکیں، لڑ سکیں. ان الفاظ سے ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جہاد کے لیے قیادت ضروری ہے، اور قیادت کس کی؟ وقت کے حکمرانوں کی. اس لیے وہ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں کیا کر سکیں؟ جہاد کر سکیں. نقاتل فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، لڑیں گے اللہ کی راہ میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. قال، اس نے کہا، کس نے؟ اس نبی نے کہا. حل کا معنی یہاں پہ ہم کریں گے تحقیق، یقیناً. اس نبی نے کہا یقیناً عصیتم، تم قریب ہو کہ ان کتب علیکم القتال، اگر تم پہ لڑائی فرض کی گئی، اللہ تقاتلو، کہ تم نہ لڑو. اب اس آیت کے اس حصے کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. قال، اس نے کہا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور اس نے کہا کس نے؟ اس نبی نے. کیا کہا؟ حل استفہام کے لیے ہوتا ہے، عام طور پہ ہم اس کا معنی کرتے ہیں کیا، لیکن یہاں پہ یہ تحقیق کے معنی میں ہے، یقیناً کے معنی میں ہے. جیسے سورہ دہر کے آغاز میں ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ یقیناً انسان پہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی حل کا معنی کیا ہے؟ یقیناً، تحقیق. عصیتم، عصا جو ہے یہ فعل ہے اور اس کا اسم ہے تم، اور خبر کیا ہے؟ اللہ تقاتلو. درمیان میں ان کتب علیکم القتال یہ اعتراض ہے، یعنی کہ یوں ہوگا عصیتم اللہ تقاتلو، کہ تم قریب ہو کہ تم نہ لڑو. ان کتب علیکم القتال، اگر تم پہ لڑائی فرض کر دی جائے. تو ان جو ہے یہ کیا شرطیہ اگر کے معنی میں، کتبہ لکھ دی جائے، فرض کر دی جائے. لفظی معنی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی، لیکن ان کی وجہ سے ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ مستقبل کا، کہ اگر فرض کر دی جائے. علیکم، تمہارے اوپر. دو لفظ ہیں علی اور کم. علی کا معنی ہوتا ہے اوپر پر، کم تمہارے. کیا فرض کر دی جائے؟ القتال، لڑائی. القتال یہ لفظ نائب فاعل ہے کس کا؟ کتبہ کا، کیونکہ کتبہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے مجہول ہے. اللہ تقاتلو، اللہ اصل میں تھا ان لا، یہ کہ لا نہ، تقاتلو تم لڑو. تقاتلو اصل میں تھا تقاتلون، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم لڑتے ہو. اس کا واحد ہے تقاتلو، تو لڑتا ہے. لیکن تقاتلو کے آخر میں نون موجود نہیں ہے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ان کی وجہ سے، اور یہ ان مصدریہ ہے. تو اب معنی کیا ہے؟ حل عصیتم، یقیناً عصیتم، تم قریب ہو اس بات کے کہ تم نہیں لڑو گے اگر لڑائی فرض کر دی جائے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟
کہ انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہمارا ایک حکمران مقرر کر دیں، اس کی قیادت میں ہم لڑیں۔ تو نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ اس نبی کا نام کیا تھا، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ علماء کے نام نے کچھ نام لکھے ہیں، لیکن یہ نام کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا، اس زمانے کے نبی نے کہا، حل عصیتم، یعنی کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی تو تم نہیں لڑو گے۔ حل عصیتم، یقیناً تم قریب ہو اس بات کے کہ اللہ تقاتلو، کہ تم نہیں لڑو گے اگر تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جب کہ یقیناً ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے۔ یہ تھا اس آیت کے اس حصے کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ مفردات کی طرف۔ قالو، انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قتال، یہ مطالبہ کرنے والوں نے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی راہ میں ہم لڑ سکیں۔ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے؟ ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، کیا ہے؟ لنا، ہمیں۔ لنا دو لفظ ہے، لام اور نا، لام کے لیے کے واسطے نا ضمیر ہے، ہمیں، یعنی کہ ہمیں کیا ہے کہ اللہ نقاتلہ، کہ ہم نہ لڑیں۔ اللہ، یہ پہلے اللہ کی طرح کیا ہے؟ ان لا، ان یہ کہ مصدریہ ہے، لا نقاتلہ، نقاتل یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ نقاتلو، فعل مضارع متکلم کے لیے ہم لڑتے ہیں، لیکن جب اس سے پہلے ان آیا اللہ، تو ان کی وجہ سے لام کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے، فتح آ گیا ہے، اور لا کی وجہ سے معنی پیدا ہو گیا نہیں کا۔ تو اب کیا پورا معنی ہو گیا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ، راہ۔ وقد اخرجنا، وہ حالیہ ہے جب کہ، حالانکہ۔ قد کا معنی کیا ہے؟ تحقیق، یقیناً، جب کہ یقیناً اخرجنا، ہمیں نکالا گیا، فعل ماضی ہے اور مجہول کے لیے ہے اور متکلم کے لیے ہے۔ اخرجنا، ہمیں نکالا گیا، اخرجتو، میں نکالا گیا، مجھے نکال دیا گیا، واحد کے لیے، اخرجنا جمع کے لیے ہمیں نکال دیا گیا، جب کہ ہمیں نکال دیا گیا کہاں سے؟ من دیارنا، ہمارے گھروں سے۔ من سے کے معنی میں ہے، دیار، دارن کی جمع ہے گھر، نہ ہمارے، تو ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، وہ ابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے۔ ابنا جمع ہے کس کی؟ ابن کی، جیسے بنین، بنی اسرائیل کا جو بنین تھا وہ جمع ہے ابن کی، ایسی ابنا بھی جمع ہے ابن کی۔ تو ابنا کا معنی کیا ہوگا؟ بیٹے، ہمارے بیٹے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اس حصے کی تفسیر کی طرف۔ پہلے نمبر پہ آیت کے پہلے حصے میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے چند سرداروں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑ سکیں، جہاد کر سکیں۔ تو نبی نے آگے سے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر لڑائی فرض کر دی گئی تو تم قتال نہیں کرو گے، نہیں لڑو گے۔ تو وہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، کیا رکاوٹ ہے ہمارے لڑنے میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، ہم لڑیں گے۔ نمبر ایک، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نمبر دو، لڑنے کے اسباب موجود ہیں، لڑنے کے تقاضے موجود ہیں، لڑائی کی وجوہات موجود ہیں۔ وہ کیا؟ کہ ہمیں ہمارے گھر سے نکالا گیا،
ہمیں ہمارے بیٹوں سے الگ کر دیا گیا. آج ہم اپنے وطن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے شہر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے بیٹے انہی کے پاس ہیں, ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. ہماری بچیاں ان کے پاس ہیں, ان کو انہوں نے لونڈیاں بنایا ہوا ہے. تو ہمارے غلام, ہمارے بچے, یہ سبب ہیں جو سبب ہمیں ابھارتا ہے اس بات پہ کہ ہم قتال کریں. ہمارے گھر جن سے ہمیں نکال دیا گیا, یہ بھی ایسا سبب ہے جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم لڑیں. تو لڑائی کے اسباب موجود ہیں, اس لیے ہم لڑیں گے. آپ ہمارا کوئی نہ کوئی حکمران مقرر کریں, کوئی نہ کوئی بادشاہ مقرر کریں. ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان ملک کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اگر آپ مسلمان وطن کو چھڑانے کے لیے, جس پہ کافر قابض ہو چکے ہیں, جہاد کرتے ہیں تو یہ جہاد اللہ کی راہ میں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب کافروں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں پہ شریعت کی بات کرنا اس انداز سے ممکن نہیں ہے جس انداز میں شریعت کی بات ہونی چاہیے. جب مسلمان اس وطن کو واپس حاصل کریں گے, زمین کو واپس حاصل کریں گے, تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا, اسلام وہاں پہ غالب آئے گا, اللہ کی شریعت نافذ ہوگی, اور اللہ کی باتوں کا, اللہ کے نام کا بول بالا ہوگا. ایسے ہی مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے جن کو کافر قیدی بنا چکے ہوں, غلام بنا چکے ہوں, لونڈیاں بنا چکے ہوں, ان کو چھڑانے کے لیے جہاد کرنا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے, مسلمان قیدی ہیں, انہیں چھڑانے کے لیے, مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا, انہیں چھڑانے کے لیے جہاد کرنا بالکل درست ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں, جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے. آیت کا ایک اور حصہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. پس جب ان پہ قتال فرض کر دیا گیا تو انہوں نے اعراض کیا سوائے ان میں سے چند ایک کے. فَلَمَّا, فا کا معنی کیا ہے؟ تو. یہ بتانے کے لیے فا آئی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. فَلَمَّا, لما کا معنی کیا ہے؟ جب. یہ لما ظرفیہ ہے لیکن اس کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو جب کتیبہ فرض کر دیا گیا, علیہم ان پہ کیا فرض کر دیا گیا؟ قتال, لڑائی لڑنا. کتیبہ فعل ماضی ہے, واحد کے لیے ہے, مجہول کے لیے ہے. فرض کر دیا گیا علیہم ان پہ, علا اور ہم دو لفظ ہیں. ان پہ کیا فرض کر دیا گیا؟ القتال, لڑائی لڑنا. قتال یہ نائب فاعل ہے. تولو یہ ہے لما کا جواب کہ جب ان پہ لڑائی فرض کر دی گئی تولو تو انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا, پھر گئے. کس سے؟ لڑائی سے. تولو فعل ماضی ہے جمع کے لیے, انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا, پھر گئے. الا مگر, سوائے, قلیلا منہم ان میں سے چند ایک کے. قلیل کا معنی کیا؟ تھوڑے, چند ایک. منہم ان میں سے, من کا معنی سے, ہم کا معنی ان میں سے. کن میں سے؟ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے اوپر حکمران مقرر کریں, ہم لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. وہ سارے کے سارے اب پیچھے ہٹ گئے, پیٹ پھیر گئے, بھاگ گئے, سوائے چند ایک کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہاد فرض ہوا, لڑائی فرض ہوئی, تو انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا, یعنی کہ اپنے وعدے سے پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے بالظالمین, ان ظالموں کو. علیم یہ فعیل کے وزن پہ ہے, بخوبی جاننے والا, خوب علم رکھنے والا. کن کے بارے میں؟ بالظالمین, ان ظالموں کے بارے میں. بالظالمین کا ال جو ہے الف لام, یہ عہد کے لیے ہے, یعنی کہ یہی ظالم جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے. یہ ان کو ظالم کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اللہ کے فرض کیے ہوئے جہاد سے, قتال سے انہوں نے منہ موڑا. اس سے پتہ چلا جو اللہ کی فرض کی ہوئی چیز, واجب کی ہوئی چیز کو نہ مانے, اس پہ عمل پیرا نہ ہو, وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ ظالم ہے, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. جو رمضان کے 30 روزے نہیں رکھتا
وہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. جس پہ حج فرض ہو چکا پھر بھی نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بخوبی جانتا ہے. کیا مطلب اللہ بخوبی جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کی سزا ملے گی، ان کو اس کا بدلہ ملے گا. یہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو اچھی طرح جانتا ہے. تو یہ تھی آیت نمبر 246. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر جاننے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان امور کو اپنانے کی توفیق دے جن کو اللہ نے واجب قرار دیا، جن کو اللہ نے فرض قرار دیا. اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت جاننے کی توفیق دے، اور جہاد کو شریعت کی شرائط کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس جہاد سے محفوظ رکھے جو فتنہ بن جائے اور فساد بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.